السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہماری ولاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے. تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں؟ ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بول رہے ہوں گے یہ دوبارہ وہی والی کلپ کیوں چلا رہے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہم نے ولاگ یہ چھوڑا تھا وہیں سے ولاگ ہم نے یہ والا اسٹارٹ کر دیا ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں آ گئے تھے اچانک سے مہمان. ہوا کچھ یوں کہ یہ جب سارے بچے اور کزن بھائی چلے گئے تھے نا، تو ان کے جانے کے کچھ 10 منٹ کے اندر ہی، مطلب ہم لوگ روم میں جا کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے تو ماموں کی کال آ گئی تھی. اور ماموں نے بولا کہ بھائی تم لوگ گھر پہ ہو. ہم نے کہا ہاں بھائی ہم گھر پہ ہیں، آپ لوگ آ جائیں. تو اچھا، ماموں کی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر سے کچھ 10 منٹ کی دوری پہ ہوتے ہیں تب وہ کال کر کے بولتے ہیں میں آ رہا ہوں نا. اور وہ 10 منٹ کے اندر آ ہی گئے تھے. تو خیر جیسے ہی ماموں آئے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اچھا اس 10 منٹ کے اندر نا ڈسکس ہوا کیا بنائیں گے، کیا سرو کریں گے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. ہم بیٹھ بھی نہیں پائے تھے نا. تو خیر یہاں پہ جیسے ہی ماموں آ گئے تھے تو ہم لوگوں نے فوراً سے نا، کیونکہ ہمیں چائے سرو کرنی تھی اور ہم لوگوں نے خود نے بھی چائے نہیں پی ہوئی تھی نا، تو یہ تھا کہ بس ماموں کے آنے کے بعد ہم چائے وغیرہ بنا لیں گے. اور اچھا کیا کیا تھا میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا. تو پیزے کا ڈو تھوڑا سا اپنے نے بچایا تھا. یہ تھا کہ نا رات کے لیے کھانا کچھ ہم نے پریپیئر کیا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے. تو نا اپنے نے سوچا تھا کہ رات میں نا لارج پیزا بن جائے گا اور پھر ہم وہ کھا لیں گے. تو نا پیزا ڈو اس وجہ سے رکھا ہوا تھا اور چکن بھی رکھا ہوا تھا. تو جیسے ہی ماموں یہ لوگ آئے اور تو اپنے نے کیا کیا اسی طریقے سے منی پیزا بنانا اسٹارٹ کر دیا. اور بچے خوش ہو گئے تھے کہ بھائی ہماری تو یہ دوسرے والے بچے آئے، یہ آپ کو بڑے والے تھوڑے بڑے والے بچے دکھ رہے بڑے بچے. ہاں تو خیر یہ اپنے نے اسمبل کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. ادھر آپ نے دیکھا میں نے رول فرائی کرنے رکھ دیے تھے کیونکہ نا فریزر میں رکھے ہوئے تھے کچھ 5 یا 6 رول رکھے ہوئے تھے. نہیں کب کے رکھے ہوئے تھے یہ رول، مطلب بہت پرانے نہیں تھے، 1-1.5 مہینے پرانے رول رکھے ہوئے تھے. اور کیا کہتے ہیں، تو زویا سے میں نے کہا یار یہ نکالو، اس کو فرائی کر لو. اتنے زویا نے کیا کرا تھا، ایک آلو بوائل کر لیا تھا. ایک ہی آلو رکھا ہوا تھا بڑے سائز کا نا، تو نا زویا نے وہ بوائل کر لیا تھا. اور اس کے اندر میں نے تھوڑے تھوڑے سے مسالے ایڈ کرے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے اندر ایڈ کرا. اور اس کے بعد اس کے ہم نے سموسے بنا لیے تھے کیونکہ ہمارے پاس سموسہ شیٹ رکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ہم لوگوں کے پاس اچھا اصل میں تھوڑا تھوڑا سامان رکھا ہوا تھا ہمارے پاس نا. تو یہ ساری چیزیں پریپیئر کرنے میں ہمیں بہت آسانی بھی ہو گئی کیونکہ ہر چیز تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سمیٹا بھی نہیں تھا نا، سیٹ ہی تھا سب کچھ نا، ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو سمیٹ کے فریج میں رکھ دیا ہو یا چیزیں جیسے کہ بچ جاتی ہیں نا. اچھا خیر یہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے. اس کے اندر میں نے نا ایک آلو کے اندر نمک ایڈ کیا، کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے، زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے مکس کر لیا. اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچی بھی ایڈ کری تھیں اور زویا نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں کاٹ کے ڈال دیا. اچھا ماموں کی جو ہمارے بچے ہیں نا وہ لوگ تھوڑا نا ان کا اسپائس لیول آپ کہہ رہے ہیں کافی کم ہے، مطلب وہ لوگ مرچیں بہت ہی کم کھاتے ہیں تو ان کے لیے نا تھوڑا مائلڈ فلیور ہی صحیح رہتا ہے. تو خیر یہ آلو کا مکسچر بن کے تیار ہو گیا تھا. تو فٹافٹ سے ہم نے سموسوں کو شیپ دیا، سموسے بنائے اور پھر یہ تھا کہ جلدی سے نا ہم اس کو فرائی کر لیں گے. پیزا جیسے ہی اسمبل ہو گیا تھا پیا نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ ماموں آ گئے تھے 6 بجے تک نا فکس آ گئے تھے. اور بس ہمیں یہ تھا کہ جلدی سے ظاہر سی باتیں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر سی باتیں ہمیں یہی سرو کرنی تھی. اگر یہ چیزیں نہیں بنی ہوئی ہوتی نا تو پھر ہمارا ہمیشہ یہی ہوتا ہے سموسے جلیبی وغیرہ یہ منگا لیتے ہیں. ارجنٹ بیسس پہ آپ یہی منگا سکتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑی بہت تیاری تھی اور پھر بھی اس کو سرو کرنے میں ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا کیونکہ چائے بنی، ساری چیزوں کو ہم نے اسمبل کیا رکھا. اس میں ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے چٹکی بجا دی 10 منٹ کے اندر یوں کر کے سرو کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا. ہم نے چائے 7 بجے تک سرو کری تھی اور ہم لوگوں کو اچھا تھوڑی سی ٹینشن اس بات کی تھی کہ نا ہم لوگوں نے امی نے نا کچھ کھانے کے لیے بنایا ہوا ہی نہیں تھا. ایک دن پہلے ہی ہمارے گھر میں قرآن خوانی تھی، بریانی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے دوپہر تک کھائی تھیں. تو ایک ہوتا ہے نا کچھ سادہ سا دال وغیرہ کچھ بنانی تھی اگر بنانی بھی تھی تو، لیکن یہ کہ ماموں آ گئے تھے تو پھر امی پلان ہمارا چینج ہوا. اور اچھا یہاں پر ہی میں براؤنی کٹ کر رہی ہوں اور صرف میں نے یہی براؤنی گھر والوں کے لیے بچائی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا اگر بہت دنوں بعد بنا ہے گا گھر میں کیک نا، اگر کسی کو کھانی ہوگی تو کوئی کھا لے گا. تو مطلب گھر کے حساب سے میں نے بہت تھوڑی سی بنائی تھی تو میں نے اسی کے نا چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر کے پلیٹ میں رکھ دیے تھے. اچھا یہ باقی جو تھی نا اتنی براؤنی آپ کو دکھ رہی ہے نا وہ یوں کیونکہ آدھا جو کیک تھا نا آپ نے بھجوا دیا تھا امیمہ کو بھجوا دیا تھا. اور وہاں پہ یہ تھا کہ بچے ظاہر سی بات ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں چاکلیٹ کیک وغیرہ، نارملی میں وہیں پر ہی
بھجوا دیتی ہوں بچوں کو کیک وغیرہ نا, کیونکہ شوق سے کھاتے ہیں اس لیے. تو خیر یہاں پر وہ میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تھا. یہاں پر زویا کیا کر رہی ہے, سموسوں کو زویا نے فرائی کر لیا تھا. سائڈ پہ چائے بھی ہماری ریڈی ہو گئی تھی, اور پھر نگٹس بھی جو بچے ہوئے تھے نا وہ بھی فرائی ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے, مطلب سوچا نہیں, ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں اور بس یہ ان سب چیزوں کو بس ہم نے فرائی کیا ہے, تھوڑی بہت چیزوں کو ریڈی کرا, اور اس کے بعد جلدی سے ہم نے دوبارہ سے دسترخوان سجایا, ہائی ٹی دوبارہ سے سیٹ کری ماموں کے لیے, اور اس کے بعد ماموں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے چائے پی, چائے انجوائے کری اور سکون کا تھوڑا سا سانس لیا. اچھا چائے وائے بھی تو ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے, اور چائے کے ٹائم پہ نا ہم زویا اور میں نے پیزا ٹیسٹ کیا تھا, لیکن جب بچے آئے ہوئے تھے تب ہم لوگوں نے کھایا بھی نہیں تھا پیزا نا, کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا, تھکے ہوئے تھے اور پیٹ بھی بھرا ہوا تھا, تو وہ کوئی ہمارا ٹائم نہیں تھا وہ کچھ کھانے کا. ہاں تو خیر اس ٹائم پہ پیزا ہم نے ٹرائی کیا, کافی مزیدار سا بنا ہوا تھا. ویسے یہ ساری ریسیپیز آپ کو ایک ویڈیو پہلے, مطلب جو ہم نے ایوننگ اسنیک آئیڈیاز والی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے, اس میں ساری ریسیپیز آپ کو مل جائیں گی, تو وہاں سے جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور یار بہت زیادہ کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا کہ یہ ساری چیزیں بنی ہوئی رکھی ہوئی ہیں, اور اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں آ جائے, اچانک سے نہ بھی آئے, اگر کوئی بتا کے بھی آ رہا ہے تب بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کہ یار آپ کو کچھ فوراً سے بنانا ہے یا محنت کرنی ہے. ساری چیزیں بنی ہوئی رکھی ہوئی ہیں, تو آرام سے نا فوراً سے آپ سرو کر سکتے ہیں, کافی اچھی سی ہائی ٹی پریپیئر کر سکتے ہیں. ماموں ان لوگ کی فیملی کے نصیب میں تھا, تو یہ سب کچھ انہیں مل گیا. کھانے کا وہی نا وہ والی بات, کیا کون سی مثال ہوتی ہے, وہ ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والوں کا نام. تو واقعی میں یہی ہوتا ہے. اور کبھی بھی نا یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ مہمان کو نا, اگر مہمان کہہ رہا ہے, وہ آنا چاہ رہا ہے, تو اس کو نا کبھی بھی منع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مہمان رحمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بلا لینا چاہیے. اور ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے, ہم لوگوں نے منع نہیں کیا ماموں کو کہ نہیں آپ نہیں آئیں, یہ والی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا. اور 2 دن نا ہمارے ایسے گزرے رولر کوسٹر کی طرح گزرے, اور ہم نے پورے دونوں دن کے آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کرے ہیں, اور آپ کو خود کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا, مطلب نان اسٹاپ ہم سے کام کر رہے تھے. مطلب سیٹرڈے جو ہم صبح 7 بجے سے جو ہماری تیاریاں اور جو پورے دن کا جو ہمارا روٹین رہا, وہ آپ کے پورے سامنے ہے. کنڈوں کی نیاز, قرآن خوانی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگلے دن یہ پورا دن جو ہمارا رولر کوسٹر تھا نا, او مائی گاڈ, اتنا زیادہ کہ بس. اور پتہ ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ نا ذرا مینٹلی تھوڑا سا اس چیز کے لیے پریپیئر تھے کہ جب بچے چلے جائیں گے تو ہم شام میں نا لیٹ کی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے, مطلب سو جائیں گے. اس لیے امی کو ہم نے منع کر دیا تھا, امی چائے ابھی نہیں بنائیے گا, ہم آرام سے 7 بجے تک 7:30 بجے تک چائے پئیں گے, تو 1 گھنٹہ سو جائیں گے, اس کے بعد فریش ہو کے اٹھ جائیں گے, پھر باقی کام میں لگ جائیں گے نا. اس لیے ہم نے کچن کو سمیٹا بھی نہیں تھا نا. اچھا خیر جو ہونا ہوتا ہے اچھے کے لیے ہونا ہوتا ہے. ماموں آ گئے تھے, تو اچھا جیسے ہی ماموں آئے نا, تو امی نے کیا کرا تھا, تھوڑے سے چاول نا بھگو دیے تھے, اور ہم لوگوں کا نا بچوں کے لیے ہم لوگوں کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کچھ چاول یا اس ٹائپ کی چیز, بریانی وغیرہ دوبارہ سے کھانے کا. تو بس یہ ذرا آ کے نا پھنس جاتے ہیں کہ اگر ہم بنا بھی لیں گے تو کھائے گا کون, ہمارے گھر میں سے کوئی بھی نہیں کھائے گا نا. تو امی نے کہا یار مٹر رکھے ہوئے, تو میں مٹر پلاؤ بنا لوں گی, کیونکہ جلدی سے یہی بن سکتے ہیں. اور امی تقریباً آپ کہنے گئی تھی 7:30 بجے کے قریب, اور یہ ہوتا ہے 9 بجے کے بعد یا تو گیس چلی جاتی ہے یا تو بہت ہلکی ہو جاتی ہے. تو اور کیا کہتے ہیں, یہ دیکھ لیجیے آپ, کون سا فون ہے یہ, iPhone 13 Pro Max. یہ نا علی آیا ہوا تھا, اور مطلب ماموں کا بیٹا ہے چھوٹا والا, وہ علی ہے, اور وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ہے iPhone 13 Pro Max ہے. مطلب اب تو ہر کسی کو iPhone 13 مطلب Pro Max سبھی کو چاہیے iPhone 13 Pro Max. کس کو کریز ہے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے. مجھے بالکل بھی نہیں ہے, میرے حساب سے بس فون ہونا چاہیے جس میں آپ کی مطلب ضرورت کے حساب سے چیزیں ہوں جس کو آپ استعمال کر سکیں, بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. خیر مطلب یہ بے فضول کی چیزیں رکھتی ہیں, اتنا مہنگا کون خریدے فون یار. اور کس کو پسند ہے مجھے بتائیے گا. اچھا کچھ لوگ بڑے کریزی ہوتے ہیں, باقاعدہ پیسے سیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنے پیسے سیو کریں گے یا پاکٹ منی سیو کریں گے, اس کے بعد جا کے خریدیں گے, آئی فون ہی خریدیں گے, بس وہی خریدنا ہے, بس نام ہونا چاہیے آئی فون ہے. اچھا خیر یہاں پر امی کو میں نے بولا تھا آپ نا کڑھائی چڑھا دیں, اور اس کے علاوہ امی نے مٹر پلاؤ کے لیے مطلب مٹر پلاؤ چڑھا ہی دیا تھا. اس کو ہم نے زیادہ ریکارڈ نہیں کرا کیونکہ یار ہم نا ماموں کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے, بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے واقعی میں. اور جو ہماری تھکن کا عالم تھا وہ یہ تھا کہ یہ 2 دن تو آپ کے ساتھ بتائے ہی ہیں کس طرح کے ہمارے رولر کوسٹر والے دن گزرے. تو منڈے والے دن نا ہم نے پورا دن نا ریسٹ کر کے گزارا, اور مجھے تو فیور ہو گیا تھا, ابھی بھی تھوڑے اثرات ہیں فیور کے. جب بھی آپ کو میری آواز
بہت زیادہ ڈس بیلنس ٹائپ کی لگ رہی ہوگی کیونکہ تھکن سے واقعی میں چڑھ بھی جاتا ہے. فلو ہوا ہوا زویا کو نا, بس تھوڑا سا اس کو فلو ہو گیا تھا منڈے والے دن, اس لیے زویا نے اور ریسٹ کیا, میں نے بھی ریسٹ کیا. ظاہر سے باتیں اتنی تھک گئے تھے, بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور کچھ کرنے کی. اور اچھا یہ نا سنڈے والے دن ہم لوگوں کو نا اپنا کیا کہتے ہیں سیٹرڈے والا ولاگ جو ہے نا وہ شیئر کرنا تھا, اپلوڈ کرنا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب رات کے 11 بجے تک ہم اتنا بزی رہے سرونگ میں لگے رہے, تو ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ ہم ولاگ کو ریکارڈ کرتے اور اس کو اپلوڈ کرتے. اچھا خیر, پھر اس کے بعد جب نا کڑھائی بھوننے پہ آ رہی تھی نا, اپیا کو نا ذہن میں آیا کہ نا میٹھا تھا کچھ بنا لیتے ہیں, تو نا یہی رکھا ہوا تھا کیا گلاب جامن مکس ہے. اور ایسا گلاب جامن اور رس ملائی مکس میں ایک ساتھ ہی لے کر آئی تھی, اور ویسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے لے کر آئی تھی, لیکن دونوں بڑی کام کی چیز نکلی, مطلب کام کے ٹائم پہ کام آ گئی. اور ابھی ہمیں نا دماغ میں تھا, اچھا میں نا کچن میں آئی تھی کڑھائی کو بھوننے کے لیے نا, جب میں کڑھائی کو بھون رہی تھی نا اس میں پیاز وغیرہ ایڈ کر کے, تب نا میں نے زویا سے کہا یار گلاب جامن مکس رکھا ہے وہ بنا لیتے ہیں, وہ جلدی بن جاتی ہے گلاب جامن. زویا نے کہا چلو صحیح ہے اپیا بنا لیتے ہیں. جتنے ہماری کڑھائی بھنی ہے نا اتنے میں یہ ہمارا جو گلاب جامن ہے نا یہ بن کے تیار ہو گئی تھی. اور اس پیکٹ کے اوپر جو انسٹرکشنز لکھے ہوئے تھے اسی کو فالو کر کے بنایا تھا. مطلب اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ پیکٹ کے اندر آپ نے بس گھی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا, اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کا آپ نے سافٹ سا ڈو بنا لینا ہے, اور اس کی بالز بنانی ہے کچھ 15 سے 16 14 یا 15 بنانی ہے. میں نے آئی تھنک اتنی ہی بنائی تھی, چھوٹی چھوٹی سی, کیونکہ گلاب جامن نا تھوڑی وہ بڑے سائز کی ہو جاتی ہے شیرے وغیرہ میں جا کے, اور شیرہ میں نے اس کا چڑھا دیا تھا. تو بس ادھر میں اس کا جلدی سے ڈو بنا لوں گی. اتنے ہماری کڑھائی جو ہے نا وہ بھون رہی تھی, اور بس یہ تھا اس کو بھون لیں گے. اچھا امی کو نا میں نے یہ بولا تھا امی آپ نا بس ٹماٹر وغیرہ مسالے ڈال کے چڑھا دیں, اور وہ جب چکن گل جائے گی نا تب میں نا اس کو بھون لوں گی جا کے نا. اچھا وہ نا کڑھائی بنانے کا آئیڈیا یوں تھا کیونکہ نا اچھا ماموں منع کر رہے تھے کہ نا کھانے کا کچھ اسپیشل کرنا نہیں, کوئی بھی بنانا تو کوئی ایک چیز بنا لینا, کیونکہ اتنی ہیوی تم لوگوں نے ہائٹ ہی کرا دی آتے ہی ہمیں, تو نا پیٹ ہمارا کافی حد تک بھر چکا ہے. لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے امی چاول پہلے سے بھگو چکی تھی, تو امی نے جلدی سے پلاؤ بنایا تھا, مٹر پلاؤ, اور پھر کڑھائی چڑھا دی تھی, کیونکہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی بھی چاول کھائے گا نہیں, کیونکہ سب نے نا بریانی وغیرہ دوپہر میں بھی کھائی ٹائم بریانی کھا لی تھی نا, تو گھر میں سے کسی نے بھی چاول وغیرہ کھانے نہیں تھے شوق سے. ہم تو پھر کھا لیں گے, لیکن ابو بھائی یہ لوگ بالکل بھی نہیں کھائیں گے. تو اور ان کو کھانا, ان لوگوں کو بھی یہ کچھ کھانا تھا, کچھ سالن ٹائپ یا پھر کچھ دال ٹائپ کچھ بنانا تھا امی کو نا. تو اس وجہ سے امی نے سوچا کہ نا ہم کڑھائی بنا لیتے ہیں, جو کہ جلدی بن جاتی ہے. مطلب ایسی چیز چوز کرو جو کہ جلدی بھی بن جائے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ مہمان آئے ہوئے آپ کے گھر میں اور آپ بس کچن میں ہی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے کہ اگر زویا اور میں کچن میں ہیں تو امی اور ابو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس, یا پھر امی کچن میں تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کر کے ہم مینیج کر لیتے ہیں. اچھا یار یہ جو رس ملائی کہہ رہی ہیں, سوری, یہ جو گلاب جامن ہے نا, یہ مطلب ہارڈلی 10 سے 12 منٹ لگے تھے اس کو بننے میں, زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا. اچھا اس کے شیرے کو زیادہ پکانا نہیں ہوتا, بس 1-2 بوائل آ جائیں اس کے بعد آپ اس کو ہٹا دیں چولہے پہ سے. اس کے بعد بس کڑھائی ہم نے چڑھا دی تھی, اس کی اتنی جلدی سے ہم نے اسے ڈو بنایا, 2 سے 3 منٹ لگے. اس کو میں نے ریسٹ بھی نہیں دیا تھا ڈو کو ذرا بھی. اور اس کے بعد بس فوراً سے ہم نے کیا کرا, مطلب اتنا ریسٹ دیا تھا جتنے شیرہ پکا تھا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اس کو بنانے میں. اور فوراً سے میں نے اس کو فرائی کر لیا. اور یہ کھوئے کی ہوتی نہیں ہے کہ اس کو ٹائم لگے فرائی ہونے میں, ہی جلدی ہو جاتی ہے فرائی. لیکن فرائی آپ نے نا ذرا اس کو ہلکی آنچ پہ کرنا ہے, کیونکہ جتنی بھی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا ان کو ذرا آپ نے نا اس کی جو آنچ کا خیال رکھنا ہوتا ہے بیسکلی, ورنہ یہ ہوتا ہے اوپر سے کلر آ جاتا ہے اور اندر نا گٹھلی رہ جاتی ہے. تو یہی ریزن, ہاں یہی ریزن ہوتا ہے جو گلاب جامن یا اس طرح کی جو مٹھائیاں بنتی ہیں نا تو اندر گٹھلی رہ جاتی ہے. اگر آپ نے فٹافٹ سے تیز آنچ پہ پکانے کی کوشش کری نا کہ میرا کام جلدی سے ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو ذرا اطمینان سے بنانا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت جلدی فرائی ہوئی تھی, ان میں زیادہ 5 منٹ لگے تھے, زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اس کو فرائی ہونے میں. میں بتا رہی ہوں نا آپ کو, مشکل سے یہ بنانے میں نا مجھے 10 سے 12 منٹ لگے, زیادہ ٹائم نہیں لگا. اور اس کو رچنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. نہیں تو نارملی ہم پاؤڈر ملک کے گھر میں بناتے ہیں نا گلاب جامن, اس کو آپ کو 1 سے 2 گھنٹے رکھنا پڑتا ہے تب جا کے وہ اچھے سے رچتی ہیں. لیکن یہ بڑے اچھے سے رچ گئی تھیں, اور اتنے ہماری نا کڑھائی بھی پک گئی تھی, تقریباً پک گئی تھی. اور بس اس کی میں نے بنائی وغیرہ کر کے, پیاز وغیرہ پک گئی تھی, تو اس میں ہری مرچیں ادرک وغیرہ امی نے کاٹ دی تھی, مجھے کاٹ کے دے دی تھی. اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد بس میں نے ایڈ کر کے اس کو بھون لیا
تھا. اچھا میں ایک چیز کا ضرور جواب یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ نا اکثر ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ امی نے ٹماٹر کاٹ کے دے دیے تھے یا امی نے پیاز کاٹ کے دے دی تھی, ہم نے ہاں یہ ہم بنا رہے تھے اس میں امی نے ہمیں یہ کر کے دے دیا تھا. تو نا سوال آیا تھا امی کیوں کر کے دے دیتی ہیں یا آپ کی امی کیوں کھانا بناتی ہیں. تو آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو گھر میں مل بانٹ کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نا اپنے آپ کو بھی انسان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھتے ہیں. اگر ایک کسی کا ابھی یہ مجھے دوسرا کمنٹ یاد آیا, کسی کا آیا تھا کہ اگر آپ نا کوکنگ ایکسپرٹ ہیں تو آپ, میرا نہیں خیال, مطلب ان کا ایسا خیال نہیں ہے کہ جس گھر میں کوکنگ ایکسپرٹ ہو تو اس گھر میں باہر سے کوئی بھی چیز آنی چاہیے یا باہر جا کے کوئی کھانا کھانا چاہیے. تو بھائی ہم انسان ہیں اور کچن میں کوکنگ ایکسپرٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی پوری زندگی کچن میں ہی گزار دینی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا. خیر ہم ان بہت ساری لڑکیوں سے بہت اچھے ہیں, یہ ہمیں بھی بہت اچھے سے پتہ ہے, جنہیں کوئی کام نہیں آتا کرنا اور وہ صرف بیٹھی رہتی ہیں اور بیٹھ کے صرف پانی بھی نہیں پینے کے لیے اٹھتی. تو ہم ان لڑکیوں سے لاکھ درجے. اور ابھی کچھ لوگ بولیں گے ماریا کو غرور آیا ہے, تو یہ غرور کی بات نہیں ہے, یہ جنون والی بات ہے, جنرل والی ہی بات ہے, غرور کی بات نہیں. آپ لوگ اس بات کو نہیں, یہ بات سمجھیں کیونکہ نا میں نے بھی دیکھا ہے بہت ساری لڑکیوں کو آج کل کی جس طرح لڑکیاں چل رہی ہیں, آج کل کی, ہم کل کے نہیں ہیں بھائی, ہم بھی آج کل کی لڑکیاں ہیں. ہاں مطلب ہم سے 1-2 سال بھی چھوٹی ہوتی ہیں نا, اور پھر وہ ان کے نخرے نہیں ختم ہو رہے ہوتے اور وہ اٹھ کے پانی تک نہیں پیتی, تو ان لڑکیوں سے ہم بہت لاکھ درجے بہتر ہیں. مطلب ہم ایٹ لیسٹ بہت ساری چیزیں مینج تو کر رہے ہیں, گھر کی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں, ہاں ہم اپنے بڑوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی لے کے چل رہے ہیں, اپنا کام بھی خود کر رہے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. مطلب ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہ آپ اپنے مطلب کچھ خواتین ہوتی ہیں ایسی یا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو بھی کام ہے ابا بھائی نہیں کرنا یا اماں نہیں کرنا ہے. تو یار ہم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہیں, ہم اپنے کام بھی خود ہی مینج کرتے ہیں, اپنی ہر چیز خود مینج کرتے ہیں. تو نا اپنے بیڈ کمنٹس کرنے سے پہلے نا تھوڑا سوچا کریں کہ ہماری لائف کس طرح کی چل رہی ہے. تو اگر ہم مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بیٹھ کے کمنٹس کر سکتے ہیں, جو کوئی کام نہیں کر سکتے, ان کے بعد کچھ نہیں ہوتا کرنے نہیں, لائف کا مقصد نہیں ہوتا ان کو, بس نا دوسروں کے چینلز کھولتے ہیں اور بیڈ کمنٹس کرنے ہوتے ہیں. خیر یار آپ لوگ کرتے رہو, بھاڑ میں جاؤ. مطلب میں نے ابھی تک نا کیا کہتے ہیں ہماری فرینڈ سرکل میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مطلب وہ ابھی تک ممی پاپا والی مطلب ابھی چل رہا ہے ان کا دور کہ وہ ان کو ہے تم لوگ یہ والے کام کیسے کر لیتے ہو, تم لوگ اتنی دور کیسے چلے جاتے ہو. تو یہ والی ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ صرف نا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ننا بچہ سمجھتے ہیں یا بہت آپ کہہ لیں ننا منا سمجھتے ہیں نا, مطلب اب کوئی 50 سال کی عورت بھی اپنے آپ کو اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ 25 سال کی ہے تو اس کو سلام ہے بھیا, ہماری طرف سے دور والا سلام ہے کہ اگر وہ صرف مائنڈ سیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مطلب ایک نا 12-15 سال کا بچہ بھی نا یا بچی بھی نا اپنے آپ کو اگر میچیور سمجھتی ہے اور میچیور ہو کے وہ بہت سارے کام مینیج کر لیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام ہی اس نے ہی کرنا ہے. تو یار وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں, اپنے آپ کو ہم انسان ہی سمجھتے ہیں. خیر اتنی ساری چیزیں گزر گئی ہماری باتوں کے اندر. خیر دسترخوان لگا دیا تھا کیونکہ کھانا ریڈی ہو گیا تھا, اور دسترخوان شاید ہم نے 9:30 بجے تک اس طرح لگا دیا تھا, اور اتنے میں نا میرے خیال سے اس کو 10-15 منٹ رکھا تھا ریسٹ کے لیے, مشکل سے اس کو 10-15 منٹ رکھا تھا. اور اس کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ یہ اتنی اچھی بن کے تیار ہوئی تھی. اچھا ان لوگوں نے کوئی ہمیں اسپانسر نہیں کیا کیونکہ ہمیں اچھی لگی اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ابھی میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی کیونکہ مجھے یہ تھا یار اتنی تھوڑی سی کوانٹٹی میں بنائی ہے ہم نے, دسترخوان پہ جا کے اس نے فنش ہو جانا ہے, لیکن نہیں فنش نہیں ہوئی تھی, ہم نے کھائی تھی ہے. اور میں نے یہیں پر ہی توڑ کے دکھا دیا تھا, نے توڑ کے دکھائی کہ نا زویا ابھی نا ہم یہیں پہ نا ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. باقی سب دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے نا, میں نے کہا ابھی یہیں پہ ٹرائی کر کے دیکھتے. اور دیکھیے میرے ہاتھ میں لے کر ہی آپ کو دیکھ اندازہ ہو رہا ہوگا نا اس کے ٹیکسچر سے کتنا سافٹ بن کے تیار ہوئی ہے. ایسی تھی منہ میں گھلنے والی بن کے تیار ہوئی تھی, اتنی کوئی مزیدار. ہو پتہ ہے بچوں کو نا سرپرائز ملا کیونکہ گلاب جامن تو بھائی ان کی ڈائی ہارٹ فین ہے وہ گلاب جامن کے نا, سبھی ہوتے ہیں. ہاں تو وہ نا اتنے زیادہ خوش ہوئے, اور ہم نے کہہ دیا تھا بھائی جو پورا کھانا فنش کرے گا نا تو اس کو ایک گفٹ ملے گا. تو نا پھر ہم نے جب بعد میں جا کے رکھی نا ڈش تو اتنے خوش ہوئے اور بہت مزہ آیا, اور ماموں بھی خوش ہو گئے تھے. خیر یہ گلاب جامن بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی. آپ لوگ بناتے ہیں ڈبے والی, مطلب بناتے ہیں یار؟ میں نے نا ڈبے والی فرسٹ ٹائم بنائی تھی گلاب جامن,
اور رس ملائی آئی تھنک میں نے سیکنڈ ٹائم بنائی ہوگی ڈبے والی. سیکنڈ ٹائم بھی مطلب میں آپ کو بتاؤں میں شاید کچھ ہوں گی 12-13 سال کی, تب میں نے ٹرائی کری تھی ایک بار, کتنی چھوٹی ہوں گی میں, اور اب بنائی تھی میں نے نا کچھ دن پہلے, جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی, لال والی. ہاں وہ لال والی جو گلاب ہم نے بنائی تھی. اچھا خیر ماموں یہ لوگ چلے گئے تھے, ان کو جاتے آتے تقریباً 11 بجے تک یہ لوگ گئے تھے, اور ہمارا کھانا کھانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پیزا کھایا تھا. وہ پیزا بھی پورا نہیں کھایا تھا, آدھا. ہاں کیونکہ نا اس ٹائم پہ بالکل بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی, ہمیں تھکن کا احساس زیادہ ہو رہا تھا. تو یہ نا سونے سے پہلے کی کلپ ہے. تو میں نے اپی سے کہا آپ یہ تھوڑے سے رائس کھا لو میرے ساتھ, کیونکہ نا پھر بیچ رات میں آنکھ کھلے گی نا تو پھر زیادہ پریشانی ہوگی, اور پھر ہم کچھ الا بلا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو خیر ہم لوگوں نے رات میں یہ کھانا کھایا, اور اس طرح سے ہمارے سارے دن گزرے. یہ 2 دن رولر کوسٹر کی طرح گزرے تھے ہمارے. خیر بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے ولاگ کو اینڈ. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولاگ کیسا لگا. اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا, اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.